حکمراں اتحاد میں پڑتی دراڑوں پر بات کریں گے. مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ شکوہ سامنے آیا مولانا فضل الرحمان کا کہ انہیں دبئی میں جو ہوئی ہیں ملاقاتیں ان سے لا علم رکھا گیا, بلایا نہیں گیا, اور کل وہ پشاور میں مخاطب ہوئے. آخر ہوا کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم نے آپ کے خدشات دور کر دیے ہیں؟ آپ کو بریف کر دیا گیا ہے دبئی میں کیا ہوا تھا یا اب تک یہ بھی نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, ابھی تک تو نہیں کیا. البتہ سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے مولانا کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے. اتنی بات تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کی خبر تو اتھینٹک نہیں ہوتی. ویسے پارٹی ٹو پارٹی پھر رابطہ نہیں ہوا, لیکن ہمارے درمیان کوئی ایسی خلیج بھی نہیں ہے. یعنی جس طرح میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے اتنی دوری نہیں ہے. ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے 5 سال, اور ہم نے اپوزیشن بھی ساتھ گزاری ہے, اور تو ہم نے وہ بھی ساتھ گزارا ہے, حکومت بھی کا دورانیہ بھی. تو ایسی کوئی دوری نہیں ہے, رابطہ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی شدت نہیں ہے. دوری شدت پتہ نہیں میڈیا آپ کہہ رہے ہیں پیدا کر رہا ہے, خلیج نہیں ہے, دوری نہیں ہے, آپ کا یہ دعویٰ ہے, لیکن پھر پریس کانفرنس کیوں کرنا پڑی؟ اس میں پھر صحافیوں کے سامنے کیوں اپنے شکوے جو ہے وہ بیان کرنا پڑے؟ علیحدگی میں بھی ہو سکتی تھی پھر یہ باتیں. میری رائے میں تو برملا تو نہیں تھا, وہ تو گفتگو تھی آف دا ریکارڈ. تو بعض ساتھیوں نے اس کو آن دا ریکارڈ کر دیا, بس اتنا ہی ہوا. تو مجلس سے بیٹھ کر تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ آپ صحافی ذرا احتیاط نہ کریں تو اس سے مسئلہ تو یعنی اس میں بھی ہماری غلطی ہے. لیکن بہرحال مجھے ایک چیز اور آپ سے سمجھنی ہے مفتی صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں اگر آپس میں ملتی ہیں تو آپ کو اعتماد میں کیوں لینا ہے؟ آپ ایسا کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں لینا چاہیے, لیکن ہم نے ایک ساتھ کام کیا نا, جو ماحول بنائے تو مشکل سے بنائے نا. آپ کو اندازہ ہے کہ 2018 میں جب ٹھپوں کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی حکومت آئی, تو پی ٹی آئی کی حکومت اس اسمبلی کو تو ہم جوائن بھی نہیں کر رہے تھے. تو ان حضرات, ان لوگوں سیاسی جماعتوں کے کہنے پر ہم نے اس کو جوائن کیا. اس کے بعد ہم نے حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کیا. ہم نے ملین مارچ کیے 15-16, پھر ہم نے دھرنا دیا, اور پھر ہم نے تمام جماعتوں کو ملا کر ایک اتحاد بنایا. پھر پی ڈی ایم بنا, اس کا نشیب و فراز بھی آپ دیکھتے, پھر اس میں جان ڈالی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت بڑا احسان ہے جمہوریت پر اور جمہوری عمل پر, کہ انہوں نے اس طرح مردانہ مار مقابلہ کیا کہ یہاں جمہوریت نظر بھی آتی ہے, اور وہ ٹھپوں والی بات ختم بھی ہو گئی ہے. تو ایک دوستوں کے درمیان ایک گلہ تو بنتا ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہم ساتھ سفر کر رہے تھے اور آپ دونوں آپ سرگوشی کر رہے ہو, تو تیسری ساتھی کو بھی اعتماد میں لے لو. 2 چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں, ایک ہی ہم سے پوچھ کے کوئی کام کرو, یہ تو ہمارا مطالبہ نہیں تھا. یہ کہ ہم کو اعتماد میں لو, اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے. تو اس لیے یہ اس قسم کا شکوہ ہے جو آپس میں اتحادیوں کے درمیان ٹھیک ہوتا ہے. ہے. یہ آپ کہا کہ اور آپ اس کا برملا اظہار بھی کریں, لیکن مفتی صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ جیسے جیسے الیکشن کا وقت جو کہ طے شدہ ہے, باقی الیکشن ہوتے نہیں ہوتے یہ خود ایک سوال ہے, لیکن جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ جو پی ڈی ایم اتحاد ہے, پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ ہے, اس کی مدت پوری ہو گئی ہے, تتر بتر ہوتا نظر آ رہا ہے, اور جب الیکشن کا اعلان ہوگا, سیاسی میدان میں آپ اتریں گے, آپ کی کیمپین, اس میں آپ لوگوں کے بھرپور سیاسی اختلافات ہوں گے اور آپ نہیں چھوڑیں گے کسی کو؟ نہیں, جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا تو یہ عمل مکمل ہو جائے گا. ظاہر ہے صورتحال تو تبدیل ہے. پہلے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو ان کے خلاف اتحاد تھا تو اور صورتحال تھی. اب وہ ایک قصے پاری نہ بن گئے. جس طرح کہتے ہیں نا, کوئی آدمی تھا اور کوئی جماعت تھی اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے, اس طرح کی چیز ہو گئی, قصے پاری نہ. اب وہ آپ کو تاریخی اوراق میں ملیں گے. تو اب وہ سامنے وہ نہیں. تو ظاہر ہے پہاڑ آپ کے سامنے ہو تو آپ اس کے لیے اس طرح کی حکمت عملی بناتے, دیوار سامنے ہو تو اس طرح کی حکمت عملی بناتے, سامنے ایک پتھر ہو تو حکمت عملی اور طرح بنتی ہے. اب تو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہی ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گی, تو ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا بھی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے,
لیکن ایک دوسرے کا مقابلہ وہ لوگ کریں جو 5 سال آپس میں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہوں، تو پھر اس کے درمیان کوئی ضابطہ اخلاق، کوئی طریقہ کار اس پر تو بات ہونی چاہیے. یعنی ان کا آپس میں بیٹھنا منع نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف جمعیت علماء اسلام کو اعتراض نہیں بلکہ تمام لوگوں کو اعتراض ہے جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. تو اچھی روایت ہوتی کہ یہ پی ڈی ایم، یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ کا جو سیاسی نقشہ ہے اس کے لیے بھی ایک ڈیکورم جو ہے اسے طے کر لیا جائے. یہ بالکل آپ کی خواہش ہے اور جائز بھی ہے، کیونکہ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ جب 5 سال ساتھ گزرنے کے بعد حکومت سے علیحدہ ہونے کے بعد انتخابی مہم پہ جائیں گے تو کریں گے کیا. لیکن انتخابات کی ہم بات کریں تو یہ بتائیں کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اپنے وقت پر؟ اگست میں مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات اپنے وقت پر ہونا، آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمارا یہ موقف ہے، تھا اور رہے گا. ہم اسمبلی کو لنگر کرنے، اس کی مدت کو بڑھانے اور انتخابات کو پیچھے لے جانے کے حق میں ہماری پارٹی نہیں.